سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. والسلام عنوان قرار دیا ہے اور ان کے ضمن میں اس سال کے اشرے میں جو معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں وہ یہ کہ اسلام دین و ایمان و عمل اور اسی کو اگر بدل دیا جائے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان کو دو چیزیں ایک ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے. ایک کا نام اس کا ایمان و عقیدہ ہے اور دوسرے کے نام اس کا عمل ہے. تو بہرحال سب سے زیادہ اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جتنی گفتگو کرنا ہے ایسے لوگوں کے درمیان کرنا ہے تو اس کے لیے نہ کسی طولانی تقریب کی ضرورت ہے نہ مقدمے کی ضرورت ہے اور نہ بہت زیادہ بات کو سمجھانے کی ضرورت ہے. سارا گزشتہ میں نے اس عنوان سے گفتگو کی تھی کہ اسلام ایک مسلمان کی زندگی کے ہر موڑ کے اوپر اعتدال اور توازن کو اس سال یہ گفتگو کرنا ہے کہ اسلام ایک مسلمان کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کو بھی دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے یہ کسی اور دنیا کا مزاج ہوگا کہ جہاں سب کچھ ایمان ہے. یہ کسی اور دنیا کا طریقہ ہوگا جہاں سب کچھ عمل ہے ایمان نہیں ہے. لیکن اس فرش ادا پہ بیٹھنے والوں کا اپنا ایک مذہبی اور دینی شعار و طریقہ ہے اور وہ دینی شعار و طریقہ یہ ہے کہ نہ وہ اپنے عقیدے کو اپنے ہاتھ سے جانے دیتے ہیں اور نہ وہ اپنے عمل کو اپنے عقیدے سے الگ ہوتے ہیں اور ان دونوں کو آپس میں اس طریقے سے مربوط بنا کے آگے بڑھتے ہیں تاکہ خود ان کا عمل اعلان کرتا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے. اس لیے کہ جب تک عمل میں اتنی طاقت نہ پیدا ہو جائے کہ خود عمل بولنے لگے کہ ان کا طریقہ کیا ہے ان کا عقیدہ کیا ہے اس وقت تک
لفظوں سے کہہ دینے سے عقیدہ عقیدہ نہیں ہوتا ہے. مجھے اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو صرف ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں جس سے میری بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ ابھی 11 نہیں بجے تھے. ہر آدمی اپنے ہاتھ پہ بندھی ہوئی گھڑی دیکھ کے کہ اب 5 منٹ باقی ہے اور سارا شہر اس طرف دوڑ کے آتے ہوئے دکھائی دینا، یہ خود اس بات کا اعلان ہے کہ یہ عمل کسی عقیدے کا اعلان کر رہا ہے. ایک سلوات پڑھنا. خود دوڑنا، اس لیے کہ دوڑنے کا کام عمل سے ہے، گھڑی دیکھنے کا کام جو ہے وہ عمل سے ہے، آ کے یہاں بیٹھنے کا کام جو ہے وہ عمل سے ہے. یہ ساری حرکات و سکنات یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کوئی ایسا مستحکم عقیدہ سرایت کر گیا ہے کہ اعضاء و جوارے بول رہے ہیں کہ کس عقیدے کا مطلب. لیکن عزیزو، بہرحال اس وقت اگر ہم اور آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں گے تو دنیاوی اعتبار سے میں یہ گفتگو اپنے جوانوں کے لیے کر رہا ہوں کہ اکثر ہمارے جوان یہ سوچنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا. اگر ہم اور آپ اپنی انفرادی زندگی کو دیکھتے ہیں تو انفرادی اعتبار سے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم اجتماعی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اجتماعی اعتبار سے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن میں اپنے جوانوں کو مطمئن کرنے کے لیے صرف ایک بات کہوں گا کہ ہمیشہ اسے یاد رکھنا، اثاثے کا ہونا ایک کام ہے، اثاثے میں برکت کا ہونا دوسرا کام. مال کا ہونا ایک کام ہے، مال میں برکت کا ہونا جو ہے وہ دوسرا کام ہے. عزیزو، آپ جا کے پوری ملت کو دیکھ لیجئے، یقین جانیے کسی کے ہاں کروڑ کا بینک بیلنس نہ ہوگا، کسی کے ہاں لاکھ روپیہ جو ہے وہ گھر کے اندر نہ پایا جائے گا. ہو سکتا ہے ایسے لوگ اپنے گھر سے نکل کے اس بند تک آئے ہوں کہ جن کے پاس واپسی کے لیے رکشے کا کرایہ بھی نہ ہو. لیکن عزیزو، مال تو نہیں ہے، لیکن جتنا ہے اتنے میں پروردگار عالم نے اتنی برکت دے رکھی ہے، اتنی برکت دے رکھی ہے کہ اب میں نے شاید کسی مجلس میں اس کا تجزیہ کیا تھا کہ یقین جانیے اگر کہیں اور نہ جائیے، صرف شہر الہ آباد کو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد اپنی زندگی کو دیکھ لیجئے، خود ہی اندازہ ہو جائے گا ان غرباء و مساکین کے بعد جن کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس دنیا نہیں ہے، اتنا مال آیا کہاں سے. اور جو دولتیں اپنے گھروں میں جو ہے وہ بینک بیلنس کی طرح دیکھتے کہ گھر کو بینک بنا رکھا ہے، ان کا حساب لگا لیجئے، خود ہی فرق پیدا ہو جائے گا کہ 2 مہینے 8 دن کے اندر یہ مختصر سی قوم، یہ کمزور قوم جو بے مال قوم کہلاتی ہے، اس نے اپنے اثاثے سے کروڑوں روپیہ نام حسین پہ خرچ کر کے جو ہے وہ بتا دیا. کہاں دیکھا؟ پیسے کا ہونا الگ چیز ہے، برکت کا ہونا الگ چیز ہے. ایک سلوات پڑھتا ہوں. الگ چیز ہے. آپ جا کے تجزیہ کریں کتنے ایسے ہیں انہی کمزوروں کے مال سے جو ہے وہ مالدار بن گئے. لیکن بس فرق اتنا ہے، جو مال کو کسی اور راہ میں صرف کرتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو مال کو راہ حسین میں صرف کرتے ہیں وہ ہم ہوتے ہیں. ہم اپنے مال کو کسی غیر راہ میں صرف کرنے کے قائل نہیں ہے. اگر تم ہمیں مالدار دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ راہ حسین دیکھو، خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے مالدار ہیں. اس سلوات پڑھے ہر اعتبار سے جب ہم نے دنیا کا نقشہ دیکھا تو اپنے کو کمزور پایا. اسلحے کے اعتبار سے دیکھا تو کچھ نہیں، مال کے اعتبار سے دیکھا تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، طاقت کے اعتبار سے دیکھا تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. عزیزو، میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہر اعتبار سے کمزور ہو، اب دوسرے لفظوں میں کہا جائے جس کے پاس دنیا میں کچھ نہ ہو، جس کے پاس دنیا میں کچھ نہ ہو، تو کیا
اس کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو کھو گیا ہے اس کے پیچھے دوڑے، یا عقل کا تقاضا یہ ہے جو بچ گیا ہے اسے بچانے کی کوشش کرے؟ تو الگ چیز ہے بھائی. مال نہیں ہے چلا گیا ہے، اقتدار نہیں ہے، اقتدار جو ہے وہ دشمنوں نے چھین رکھا ہے، تخت نہیں ہے، تخت پہ جو ہے وہ غاصب بیٹھ گئے ہیں، کرسی نہیں ہے، کرسی پہ جو ہے وہ غیر بیٹھا ہوا ہے. تو جتنا چلا گیا ہے کہ ہمیں اس کے پیچھے دوڑنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے کہ کسی ہوش مند سے جا کے پوچھئے کہ اگر گھر میں آگ لگ گئی ہے تو جتنا جل گیا ہے اس پہ بیٹھ کے افسوس کرنا عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو جلنے سے بچا ہے اسے بچا لیا جائے، جو جلنے سے بچا ہے اسے بچا لیا جائے. جب ہم نے اپنی دنیا کو دیکھا تو دنیا میں نہ مال ہمارے پاس رہ گیا، نہ اقتدار ہمارے پاس رہ گیا، نہ حکومت ہمارے پاس رہ گئی، نہ تخت ہمارے پاس رہ گیا. ہم نے جب اپنے کو دیکھا تو دو ہی چیز ایسی ہے جو ہمارے پاس ہے، جو ہمارے پاس ہے. ایک کا نام ہے عقیدہ، ایک کا نام ہے عمل ہے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اب نہ عقیدے کو ہاتھ سے جانے دو، نہ عمل کو ہاتھ سے جانے دو. تمہاری عقل کا تقاضا ہے کہ جو ہے اس کی فکر کرو. اس لیے کہ جن دشمنوں نے دنیا ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا وہ خاموش نہیں بیٹھے ہیں کہ کوئی صاحب یہ سوچے کہ ارے یہ تو ہمارے پاس ہے ہی، اس کو کون چھینے گا. نہیں عزیزو، جس دشمن نے کل ہم سے جو ہے وہ تخت چھینا، جس دشمن نے جو ہے کل دوپہر کی حکومت کا اعلان ہم سے چھینا، جس دشمن نے جو ہے وہ سب کچھ ہم سے چھینا اور آگے ہماری جگہ پہ بیٹھ گیا، وہ آج ایسے خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے. وہ ہر وقت سے لگانے کی کوشش میں لگا ہے کہ اس کے پاس عقیدہ بڑا مستحکم ہے، لہذا یہ بھی اس سے چھین دیا جائے. یہ عمل کا بڑا پکا ہے، لہذا اس سے یہ بھی چھین لیا جائے. اس لیے کہ میں تو ایک ہی جملہ کہوں گا کہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت لگ کے ہمارے ایک جوان کو اگر اس بات پہ روک دے کہ تم فلاں جلوس میں نہ جانا، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں عمل میں کمزور ہوں. یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم عمل میں کمزور ہیں. لیکن اگر بڑی طاقت یہ کام کرنے سے روک نہ پائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے پاس قوت عمل پائی جاتی ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جو قوت عمل پائی جا رہی ہے اس پہ دشمن کا حملہ نہ ہونے دے، اسے بچا کے رکھیں، اسے بچا کر رکھیں. اور اسلام نے ہم سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ جو طاقت تمہارے پاس طاقت عقیدہ اور طاقت عمل ہے وہ تم سے جانے نہ پائے. اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا، عمل ہو نہیں سکتا، عمل ہو نہیں سکتا جب تک اس کے ساتھ عقیدہ نہ لگ جائے، اور عقیدہ ہو نہیں سکتا جب تک اس کا عمل کے ذریعے اظہار نہ کیا جائے، عمل کے ذریعے اس کا اظہار نہ کیا جائے. یہ صرف جو ہے وہ لفظوں کا کھیل ہے کہ کوئی صاحب کہہ دے کہ ہم سے اچھی کوئی نماز پڑھنا نہیں جانتا، ہم سب تو جو ہے اسلام نے 1 مہینے کا روزہ واجب جانا ہے، ہم تو جو ہے وہ 6 مہینے روزہ رکھتے ہیں. نہیں عزیزو، عمل تبھی لائق قدر ہوگا جب عمل جو ہے وہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہو، عمل عقیدے کی بنیاد پہ ہو. اور اگر کوئی صاحب یہ کہے ارے ہم سے زیادہ اللہ کو کون مانتا ہے، ہم سے زیادہ رسول اللہ کو کون مانتا ہے، ہم سے زیادہ جو ہے اولیاء اور اوصیاء کو کون مانتا ہے، عزیزو یہ اعلان کافی نہیں ہے. اگر اللہ کو مانتے ہو تو کسی مسجد میں تو دکھائی دو، اگر رسول اللہ کو مانتے ہو تو کسی جو ہے وہ سیرت کے پروگرام میں تو دکھائی دو، اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو کسی مجلس اور جلوس میں دکھائی دو. عزیزو وہ ماننا بیکار ہے جو گھر کے اندر ہو یا دل کی گہرائی میں ہو. جب تک منظر عام پہ نہ ہے اس وقت تک کیا وہ ماننا نہ کہلائے گا. اسی لیے ہمارے اوپر جتنے عقائد فرض کیے، کہا دیکھو ہم نے تمہارے اوپر عقیدہ توحید فرض کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ صرف عقیدے والے بن جاؤ. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب ہمارے اور آپ کے اوپر ذمہ داریاں رکھی تو ان ساری ذمہ داریوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ خدا کا مطالبہ یہ ہے کہ بندہ خدا سے مربوط ہو جائے. یعنی اپنے کسی عمل میں، کسی عقیدے میں بندے سے خدا نہ جانے پائے،
اور خدا کا جو ہے وہ بندے سے رابطہ ہو جائے. اس لیے کہ رابطے کی سب سے بڑی جو ہے وہ دشواری ہے کہ وہ ایک طرفہ نہیں ہو سکتا. کوئی صاحب یہ کہے ہم تو ان کے پیچھے پیچھے لگے ہیں. عزیزو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے پیچھے لگ جائیں اور وہ آپ کے آگے نہ ہو. دیکھیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم فلاں کے پیچھے ہیں. عزیزو جیسے ہی آپ کسی کے پیچھے ہوں گے, جیسے کسی کے پیچھے ہوں گے ویسے کوئی آپ کے آگے ہو جائے گا. اور اگر آپ کسی کے آگے ہوں گے تو فوراً آپ کے کوئی پیچھے ہو جائے گا. اب یہ الگ سی بات ہے, یہ بھی لفظوں کا کھیل ہے کہ کوئی پیچھے ہونے پہ مرتا ہے, کوئی آگے ہونے پہ مرتا ہے. بس فرق اتنا ہے جو آگے ہونے کو افتخار سمجھتے ہیں وہ امامت کے قائل ہیں, جو پیچھے ہونے کو فضل سمجھتے ہیں وہ خلافت کے قائل ہیں. توحید اس لیے پیش کی گئی, کہا تاکہ یہ اعلان ہو جائے کہ بندے کا خدا سے کتنا رابطہ ہے, بندے کا خدا سے کتنا رابطہ ہے. پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے 1,00,000 انبیاء اور مرسلین کو بھیجا. ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ خدا نے انہیں صرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ آگے ہمارے اور خدا کے درمیان جو فاصلہ ہے اس فاصلے کو ارتباط سے بدل دے. بندہ جو ہے وہ خدا سے مربوط ہو جائے اور تاکہ یہ اعلان ہو جائے کہ عبد و معبود کے درمیان کوئی رشتہ ہے یا نہیں, عبد و معبود کے درمیان کوئی اتصال پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. اولیاء اور اوصیاء کا اتنا بڑا سلسلہ کہ ہر نبی کے ساتھ 12 اس کے جانشین لگا دیے. موسیٰ کو بھیجا تو اس کے بعد 12 جانشین بھیج دیا. عیسیٰ کو بھیجا تو ان کے ساتھ جو ہے 12 نائب بھیج دیے. محمد عربی کو بھیجا تو قیامت تک کے لیے 12 نائب بھیج دیے. اتنا بڑا سلسلہ اوصیاء اور انبیاء کا اسی لیے بھیجا ہے کہ یہ آگے خود یہ کر کے بتائیں گے کہ ہمارا اور خدا سے کتنا رابطہ ہے. اور جب وہ اپنے رابطے کو پیش کر دیں گے تو خود اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو ہم جب اتنا مربوط ہیں تو ہم اسی کو برداشت کریں گے جس کا رابطہ ہمارے خدا سے ہو. دیکھیں جس کا رابطہ جو ہے وہ ہمارے خدا سے نہیں ہے وہ ہمارا ماننے والا نہیں ہے. ہمارا ماننے والا تو تبھی ہو سکتا ہے جب ہماری طرح وہ خدا سے مربوط ہو. اعمال کی دنیا کو ہم نے دیکھا, پورا ایک سلسلہ بتا دیا. کہا دیکھو ہم اس نماز کو نماز نہیں کہتے جو نماز خدا سے مربوط نہ ہو, اس لیے ہم اس نماز کو اٹھنا بیٹھنا کہتے ہیں جس میں قربتاً اللہ نہ ہو, جس میں قربتاً اللہ نہ ہو. اب تو یہ تو روز کا معاملہ ہے, اسے تو بہرحال ہمارے بچے سمجھ سکتے ہیں کہ نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس سے پہلے جو ہے قربتاً اللہ کا قصد نہ کر لیا جائے. روزہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک جو ہے وہ روزے کی بنیاد جو ہے وہ قربتاً اللہ پہ نہ ہو. اور میں تو اپنے لفظوں میں کہوں گا نماز میں تو قربت کے ساتھ کچھ اٹھنا بیٹھنا ہے نہیں. نماز میں تو قربت کے ساتھ کچھ اٹھنا بیٹھنا کھڑا ہونا جھک جانا سجدے میں جانا کچھ تو عمل ہے. روزہ تو مسلم صرف قربتاً اللہ کا نام ہے. روزہ مسلم جو ہے قربتاً اللہ کا نام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ میں کسی عمل کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے, ہر چھوڑنے والے عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے. کہیں آپ نے کہا ایک کام ایسا بتا دیجیے روزہ میں جو کرنا ہے, کوئی صاحب یہ دعویٰ کر سکتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہوں ہمیں فلاں کام کرنے کا اللہ نے آرڈر دیا؟ نہیں. کھانا نہ کھانے کا آرڈر ہے, پانی نہ پینے کا آرڈر ہے, استمنا جو ہے نہ کرنے کا آرڈر ہے, جمع نہ کرنے کا آرڈر ہے. اس کا مطلب یہ ہے نماز تو چند اٹھنے بیٹھنے سے ہو بھی سکتی ہے لیکن روزہ تو وہ ہے کہ جب بھی قربتاً اللہ جائے گا خود بخود روزہ چلا جائے گا. صبح کو جائے گا تو روزہ چلا جائے گا, 10 بجے جائے گا تو روزہ چلا جائے گا, 4 بجے جائے گا تو روزہ چلا جائے گا, 5 بجے جائے گا تو روزہ چلا جائے گا. شاید جو یہ راز سمجھتے تھے انہوں نے نہ روزے کو قربتاً اللہ سے ہٹ کے شروع کیا نہ قربتاً اللہ سے ہٹ کے جو ختم کیا. انہوں نے یہ کہا ہمارا روزہ شروع ہونے میں بھی اللہ کے ارادے کا پابند ہے, ختم ہونے میں بھی اللہ کے ارادے کا پابند ہے. اب تم کھانا نہ ڈھونڈنا روزہ ڈھونڈنے ختم کرنے کے لیے
कैसे, यही पूछना चाहते कैसे जुड़ गया जब तुमने खाया? کیا کہنا کیا کہنا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر بغیر کھائے ٹوٹ نہیں سکتا تو پھر بغیر کھائے جڑا کیسے؟ تو اگر بغیر کھائے جڑ سکتا ہے تو بغیر کھائے ختم ہو سکتا ہے. شاید روزے کی حساسیت میں سے یہی شرط ہے کہ روزے میں اگر روزے دار اپنی نیت سے کبھی بھی منحرف ہو جائے گا روزہ ختم ہو جائے گا. روزہ ختم ہو جائے گا. یہ کسی اور دنیا میں ہے کہ روزہ پانی سے ٹوٹتا ہے, روزہ کھانے سے ٹوٹتا ہے. نہیں عزیزو, ہمارے یہاں اگر اسی لفظ قربت اللہ کو ہٹا دیا جائے تو روزہ خود ہی ٹوٹ جائے گا. اگر ہمارے یہاں قربت اللہ کو ہٹا دیا جائے تو مال کو پھینکنا کہلائے گا, نہ خمس کہلائے گا, نہ زکات کہلائے گا. کیا کہنا ہمارے یہاں اگر قربت اللہ کو ہٹا دیا جائے تو خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا کہلائے گا, طواف نہیں کہلائے گا. طواف تو طواف تبھی ہوتا ہے, طواف تو طواف تبھی ہوتا ہے کہ جب قربت اللہ ہو. میں اور آگے بڑھوں گا, نہ کوئی امر ہو سکتا ہے, نہ کوئی نہیں ہو سکتی ہے جب تک قربت اللہ نہ ہو. اور آگے بڑھ کے کہیں نہ کوئی تولا ہو سکتا ہے, نہ کوئی تولا ہو سکتا ہے جب تک قربت اللہ نہ ہو. کائنات کے دشمنوں سے اپنی خوشنودی کے لیے بیزاری اختیار کرو گے تو اسے بیزاری کہا جائے گا. خدا کی خوشنودی کے لیے بیزاری اختیار کرو گے تو اسی کو تولا اور تولا کہا جاتا ہے. کہاں سے آ گیا کہ یہ تبرع کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں؟ نہیں عزیزو, ہماری خوشی کا تعلق اس سے ہے, ہماری محبت کا تعلق اس سے ہے. ایک صاحب نے ہم نے کہا کیا مجلس میں کیوں آئے؟ کہا اس لیے آیا ہوتا کہ دل خوش ہوتا ہے. میں نے کہا یہ تمہارے دل کی خوشی کا تعلق کس سے ہے؟ کہا مجھ سے ہے. میں نے کہا اس مجلس میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس میں آنے سے پہلے تم یہ ارادہ نہ کرو کہ میرے آنے سے خدا خوش ہوتا ہے, میرے آنے سے خدا خوش ہوتا ہے. میں نے کہا فلاں جگہ جانے سے بیزاری کیوں اختیار کیا؟ انہوں نے کہا اس لیے اختیار کیا کہ میرا دل خوش ہوتا ہے. خود اسلام نے پکار کے کہا ہم ایسی بیزاری کو برات نہیں کہتے, ہم ایسی بیزاری کو برات نہیں کہتے, ہم تو اسی بیزاری کو برات کہتے ہیں کہ جس بیزاری سے خدا خوش ہو جائے. اب بس ایک معیار دنیا کے سامنے مل گیا. ایک چیز یاد رکھیے گا, جس سے خدا خوش ہو, جس سے خدا خوش ہو اس پہ خوش ہو جاؤ, جس سے خدا بیدار ہو اس پہ بیدار ہو جاؤ. میں کہوں گا بارے الہ تو وہ با کمال ہے, نہ تیری خوشی سمجھ میں آتی ہے نہ تیری بیداری سمجھ میں آتی ہے. کیسے سمجھے کہ تو خوش ہوا ہے, کیسے سمجھے کہ تو بیدار ہوا ہے؟ تو شاید قدرت جواب دے میں کچھ بندوں کو بھیجے دے رہا ہوں, ان کی خوشی میری خوشی کہلائے گی, ان کی بیداری میری بیداری کہلائے گی. ہم کیا جانیں گے کہ وہ کیسے خوش ہوتا ہے. لیکن اس باکمال کی خوشی کوئی دیکھ نہیں سکتا, اس باکمال کی ناراضگی کوئی دیکھ نہیں سکتا. قدرت نے جواب دیا کہ اسی لیے تمہارے درمیان ایسے باکمال کو بھیجا ہے کہ وہ میری مرضی کے اتنے پابند ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں تو میری مرضی سے, وہ ناراض ہوتے ہیں تو میری مرضی سے, وہ ناراض ہوتے ہیں تو میری مرضی سے. اب اگر نبی کسی کے لیے کہیں کہ یسرنی من یسرہا, جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. یغضبنی من یغضبہا, جس نے اسے جو ہے وہ خطرناک کیا اس نے مجھے خطرناک کیا. تو آپ سمجھ میں آئے. میں نے کہا یا رسول اللہ یہاں تک تو آپ کی خوشی سمجھ میں آئی, آپ کا غضب سمجھ میں آیا, ابھی اور آگے سلسلے کو بڑھا دیجئے. تو نبی نے پکار کے کہا دیکھو ان کی خوشی سے میں خوش ہوتا ہوں, میری خوشی سے خدا خوش ہوتا ہے. ان کے غضب سے میں غضبناک ہوتا ہوں, ان کے اور میرے غضب سے خدا غضبناک ہوتا ہے. بس ان کو خوش کرتے جاؤ خدا خوش ہو جائے گا, ان کو غضبناک بنا دو گے خدا غضبناک ہو جائے گا. ایک درواز کہ نہ تمہارے عمل کی کوئی حیثیت ہے. اگر وہ ہمارے رابطے کو
توڑ دے اور نہ تمہارے عقیدے کی کوئی قدر و قیمت ہے جس سے ہمارا رابطہ ٹوٹ جائے. لیکن ایک سوچنے کا مسئلہ ہے. اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ عمل ہم کریں, رابطہ کسی اور کریں, عقیدہ ہم پیدا کریں, یہ عقیدہ کسی اور کے رابطے کا اعلان ہے. ایک مرتبہ قدرت نے جواب دیا کہ مجھے میں تمہیں کہیں اور نہ لے جاؤں گا, میں تمہیں تمہاری ہی دنیا میں رکھ کے اور اس کے بعد ارتباط کے فوائد بتائیں گے کہ دیکھو جب تک مرکز سے وابستہ رہو گے تمہاری حیثیت کیا ہوگی, جس دن مرکز سے الگ ہو جاؤ گے تمہاری حیثیت کیا ہوگی. اور اس کو اگر سمجھنا ہے تو دنیا میں ہزاروں مثالیں موجود ہیں. میں تو تمہیں کبھی بچوں کے درمیان لے جاؤں گا, کبھی دیہات کے میں لے جاؤں گا اور کبھی ترقی یافتہ لوگوں کے درمیان لے جاؤں گا. جب ہم مجمع کو لے کے دیہات پہ چلے, خزاں کا زمانہ آیا, جیسے ہی ایک ہوا کا جھکڑ چلا, جیسے ہوا کا ایک جھکڑ چلا, میں نے دیکھا کہ درخت سے چند پتے ٹوٹے, درخت سے چند پتے ٹوٹے. ان پتوں کا درخت سے الگ ہونا تھا کہ مصیبت آئی, ان پتوں کا درخت سے الگ ہونا تھا کہ مصیبت آئی. مشرق کی ہوا چلی تو مغرب میں ڈھکیلا, مغرب کی ہوا چلی تو اس نے ادھر ڈھکیلا, کبھی ہوا چلی تو اس نے اوپر سے نیچے گرا دیا, کبھی ہوا چلی تو نیچے سے بلند کر دیا. میں نے پکار کے پوچھا ہے پتے تیری خطا کیا ہے کہ کبھی نیچے جاتا ہے, کبھی اوپر آتا ہے, کبھی مشرق میں جاتا ہے, کبھی مغرب میں جاتا ہے. اب جو ڈھونڈنا شروع کیا تو ایک ہی کمزوری ملی, چونکہ پتے نے مرکز کو چھوڑ دیا ہے, پتے نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا. اور اسی لیے جو پتا ابھی درخت میں لگا ہے وہی ہوا جو اسے اڑا رہی ہے, وہی ہوا اسے ہلکی سے جنبش تو دے دیتی ہے لیکن اپنی جگہ سے کھسکا نہیں پا رہی ہے. وہی ہوا جو اسے کبھی بلندی پہ لے جاتی ہے, کبھی پستی پہ لے جاتی ہے, اس کو اپنی جگہ کے اوپر تو اوپر نیچے کر سکتی ہے لیکن اسے جو وہ گرا نہیں سکتی ہے. دونوں کا فرق پہچانا, دونوں کا فرق صرف ایک لفظ میں ہے. ایک پتا وہ ہے جو اپنے مرکز سے جڑا ہوا ہے, ایک پتا وہ ہے جو اپنے مرکز کو چھوڑ چکا ہے. اب سمجھ میں آیا, جب تک مرکز سے جڑے رہو گے نہ مشرق کی ہوا تمہیں اڑا سکتی ہے, نہ مغرب کی ہوا تمہیں اڑا سکتی ہے, نہ کوئی اوپر پھینک سکتا ہے, نہ کوئی نیچے گرا سکتا ہے. جس دن مرکز کو چھوڑ دے گا ساری تباہیاں خود بخود آ جائیں گی. جس دن اپنے مرکز کو چھوڑو گے. انسانوں کے لیے جو ہے ایک مثال دی جاتی ہے, ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جس کے کام کا کوئی ہدف و مقصد نہ ہو اس کے لیے کہا جاتا ہے یہ کٹی ہوئی پتنگ جیسے. یہ تو روز ہم لوگ دیکھتے ہیں, میں پڑھ دے رہا ہوں, آپ ہم سے آگے آگے اسے سمجھیں. کہا یہ کٹی پتنگ جیسے. میں نے کہا یہ کٹی پتنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا مولانا آپ تو شہر میں رہتے ہیں, آپ نے روز دیکھا ہوگا کہ پتنگ کیا ہوتی ہے. کہا پتنگ کا ایک اڑانے والا ہوتا ہے, خود پتنگ اڑنے والی ہوتی ہے, خود پتنگ اڑنے والی ہوتی ہے, اور ان دونوں کے درمیان ایک ڈور ہوتی ہے جو پتنگ کو اڑانے والے سے ملائے ہوئے ہے. ان دونوں کے درمیان ایک ڈور ہے جو پتنگ کو جو ہے وہ اڑانے والے سے ملائے ہوئے ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ انصاف سے بتائیں, پتنگ پتنگ رہے گی, اڑانے والا صاحب اختیار رہے گا جب تک ڈور کا رابطہ رہے گا, جب تک ڈور کا رابطہ رہے گا. جس دن درمیان سے ڈور ہٹ جائے گی نہ پتنگ پتنگ رہ جائے گی, نہ اڑانے والا رہ جائے گا. لیکن اسی ڈور نے دونوں کو باندھ رکھا. اور اس کا دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ اڑانے والے نے چاہا کہ میری پتنگ کیا ہوا آسمان کی بلندیوں کو چھو لے. جب تک پتنگ اس سے جڑی رہی تب تک جہاں تک بھاگنا چاہتی تھی, ترقی کرنا چاہتی تھی, ترقی کرتی چلی گئی. لیکن جیسے ایک مرتبہ اسے جوش آیا اور یہ جو ہوا کی سمت جو ہے وہ بھاگی,